دیکھیں اصول یہ ہے، جیسا یہ احادیث آپ کے سامنے رکھی، کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ و حج کا اپنے حسب حیثیت اہتمام کرتا ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلم ہے۔ اور جب تک اس کا کفر سے واضح نہ ہو جائے، اس کا شرک اس سے واضح نہ ہو جائے، اور اس کا جماؤ اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ شعور کے ساتھ اس شرک و کفر کو کر رہا ہے، اس وقت اس کو مومن ہی سمجھا جائے گا۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کے بعد جب تک اس کا شرک و کفر واضح نہ ہو جائے، اس کو مومن ہی سمجھا جائے گا، یہ اصول ہے۔ لیکن ان تکفیری تنظیموں کا اصول یہ ہے کہ ہر کلمہ گو کافر اور مشرک ہے سوائے اس کے جو ہماری تنظیم میں شامل ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یہ تنظیمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ فرقوں سے بھی بدتر فرقہ ہیں، اور بلکہ امت کے منصب پہ فائز، یہ ایک الگ ہی ایک منصب کے اوپر فائز یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مختصراً میں تو آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح کہ مشتاق بھائی نے بھی آپ کے سامنے ایک اپنا رجوع نامہ پیش کیا، اپنی غلطی کا جو اعلان ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا، یہ بہت جرت کا اقدام ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایسا اعلان کرنے والے دنیا میں آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو یہ جرت اظہار رکھتے ہیں۔ اپنی غلطی کو مان لینا یہ بہت بڑا جرت کا اقدام ہے، اور یقین جانیے کہ جب تک وہ اپنی غلطی کو نہیں مانتا وہ اصلاح بھی نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے۔ اور یہ غلطی کا اعلان یہ دراصل اپنے جو اب تک آپ کے ساتھ غیر مناسب اب تک رویہ رکھتے رہے، اس کا ازالہ ہے، اس کا کفارہ ہے۔ ایک فرقے سے نکل کر امت مسلمہ کا حصہ بنے ہیں، ان کو اب آپ کے نفرت کی ضرورت نہیں، آپ کے محبت کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اب رہی بات یہ کہ وہ چیزیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ کبھی کافر و مشرک کے فتوے لگاتے رہے ہیں، وہ چیزیں تو قابل بحث رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کافر و مشرک کے فتوے لگانے بند کر دیے ہیں یا وہ جو رویہ تھا وہ اس سے توبہ کر لی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ دعوت کا کام بھی ختم ہو گیا، دین کی وہ دعوت بھی چھوٹی تھی۔ نہیں، جو چیزیں اپنے حیثیت کے اندر کفر ہیں، جو چیزیں اپنی حیثیت کے اندر بدعت ہیں، جو چیزیں اپنی حیثیت کے اندر شرک ہیں، جو چیزیں اپنی حیثیت وہ جو نظریات جو گمراہی ہیں، وہ ان کے اوپر اسی طرح بات ہوگی، دلائل کے ساتھ ہوگی، اخلاق کے ساتھ ہوگی، حسن اخلاق، وہ خلوص، وہ جذبہ اسی طرح ہی رہے گا۔ لیکن وہ جو تھا کہ کسی کی کا شرک دیکھا اس کو کافر کہہ دیا، مشرک کہہ دیا، اس کو امت سے خارج قرار دے دیا، اس رویہ سے انہوں نے رجوع کر لیا۔ تو جب درست اپروچ کا پتہ چل گیا کہ درست اپروچ یہ ہے تو اس کو قبول کیا۔ دیکھیں کتنی حدیث ہے، ذیشان بھائی نے بھی سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر حنین کی طرف جا رہے تھے، تو رستے میں انہوں نے ایک درخت دیکھا، تو کچھ لوگوں نے اس درخت کو مشرکین ذات انوات کہتے تھے، اور اپنی تلواریں اسلحہ وغیرہ اس کے اوپر ٹانک دیتے تھے تاکہ اس سے ہمیں برکت حاصل ہو۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اسی طرح کا ذات انوات بنا دیجئے تاکہ ہم بھی اسی طرح اس سے برکت حاصل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم تو مجھ سے اسی طرح کا مطالبہ کر رہے ہو جس طرح کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا۔ یہ سورۃ الاعراف میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا پار کر رہے تھے، فرعون سے نجات جب حاصل ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ بت پرست قوم ہے اور بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو نو مسلم قوم تھی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کا معبود بنا دیجیے جس طرح ان کا معبود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا؟ انکم قوم تجہلون، تم ایک نادان قوم ہو، تم جہالت میں مبنی یہ فیصلہ کر رہے ہو، یہ فیصلہ آپ کا، یہ مطالبہ آپ کا جہالت پہ مبنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام کے اوپر فوری طور پر مشرک ہونے کا فتویٰ نہیں لگا دیتے، بلکہ ان سے کہتے ہیں تم نے مجھ سے اسی طرح کا مطالبہ کیا جس طرح کا مطالبہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے ایک طریقہ کار، ایک کلمہ گو کی اصلاح کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ آپ کا یہ مطالبہ، آپ کا یہ عمل بالکل ہو اس سے پہلے کسی قوم جیسا ہے، یعنی آپ کیونکہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اسلام کا داعی ہے،
ہمارا یہ کام ہی نہیں کہ فوری طور پر سب سے پہلے اس کو مشرک قرار دیں، اسلام سے باہر نکالیں، پھر اس کے کہیں کہ اب کلمہ پڑھو دوبارہ تمہیں مسلمان کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ لا تتبعون بسنن من کان قبلکم، تم ضرور بے ضرور اپنے پہلوں کے نقش قدم کے اوپر چلو گے۔ یعنی بتا دیا کہ تم ہی نہیں، میری یہ امت جو ہے یہ اس کے اندر ایسے کام ہوں گے جو پہلوں کی مثل ہوں گے۔ تو اب جب یہ امت پہلوں کی مثل کام کرے گی تو ہمارا کام کیا ہے پھر؟ جن کو اللہ نے کچھ سمجھ دے دی، دین کی کچھ بصیرت دے دی ہے، ٹوٹا پھوٹا علم دے دیا ہے، تو ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھیں اور ان کو اس کلمہ کو کافر کہنا شروع کر دیں۔ ہمارا کام بھی وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہ ہم ان کی غلطی بتائیں کہ یہ تمہارا مطالبہ ہے، یہ تمہاری جو ڈیمانڈ ہے یہ بالکل ہو وہی ہے جس طرح کہ پہلے کسی نے کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیوی کے گلے میں ایک دھاگا پڑا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا جب سر درد ہوتا ہے تو میں فلاں یہودی سے اس کا لے آتی ہوں تو وہ مجھے دے دیتا، تو جب پہن لیتی تو میرا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو تجھے کو چوکا لگا رہا ہے۔ میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے فرمایا دم طویل و طویلہ یہ سب شرک ہے، اور عبداللہ کی آج جو ہے وہ شرک سے پاک ہے، اور ان کا دھاگا وہ کاٹ دیا انہوں نے۔ یعنی بیوی کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا بلکہ اس عمل کی حیثیت بتائی کہ یہ عمل یہ شرک ہے، اور یہ شرک ہونا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت معلوم ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ تو ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہمارا اگر کوئی کلمہ کو بھائی، کوئی مسلمان بھائی، اگر ظاہر کوئی شخص بھی، آپ یہ کتنے ساتھی بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور یہ کہ آپ پورے پاکستان کا وزٹ کر لیں، پوری دنیا کے جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان سے پوچھ لیں کہ شرک کرنا جائز ہے؟ کبھی شرک کی تو معافی نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھے کہ کفر کرنا جائز ہے، وہ کہتا ہے کافر کی تو معافی نہیں ہے، کافر تو ابدی جہنمی ہے۔ تو اس کے باوجود اگر اس سے شرکیہ یا کفریہ افعال سرزد ہے، اس کا مطلب جہالت ہے، اس کو وہ اپنے عمل کو شرک کہہ ہی نہیں رہا، وہ اپنے اس عمل کو کفر کہہ ہی نہیں رہا۔ آپ جس کو بھی کافر مشرک اس سے پہلے کہہ چکے ہیں یا کہہ رہے ہیں، آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ آپ جنگل میں تو نہیں بیٹھے، خلا میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، آپ اس کے پاس بیٹھے، اس کو وقت دیں اور اس سے کہیں جی آپ مشرک ہیں۔ اگر تو وہ شرک کو جائز سمجھتا ہوگا پھر تو وہ ڈٹے گا اس کے اوپر، وہ کہتا ہے ہاں میں مشرک ہوں۔ ہندو سے کہیں، وہ کہے گا میں مشرک ہوں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب قوم جو تھی مشرکین مکہ، وہ شرک کے اوپر فخر کرتے تھے، وہ شرک کو اپنے لیے جائز عمل مانتے تھے اور اس کے اوپر فخر کرتے تھے، ان کو شرمندگی نہیں تھی اس بات کے اوپر۔ وہ کہتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کر پاتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کر پاتے، واللہ ہمارا نبی، اللہ کے حکم سے تو کر رہے ہیں سب کچھ۔ جب اپنے مال تجارت یا مویشیوں کا جو نفع اکٹھا کرتے اس میں سے وہ حصے نکالتے اپنے معبودوں کے لیے، وہ کیا کہتے تھے ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ تو ان کو وہ شریک ہی کہتے تھے۔ کیا آج جن کو مشرک کہا جاتا ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں اللہ کا شریک ہے؟ کوئی اللہ اس چیز کو تصور بھی کرے گا کہ اللہ نے کسی بندے کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو اللہ نے اس کا اپنا شریک بنایا؟ کوئی مانے گا نہیں کبھی بھی۔ وہ تو کہتے تھے ہاں لشرکائنا، یہ ہمارے شریک ہیں۔ آج جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، جس کو پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسے کہے جی تم 2 الہوں کو مان لو، 3 کو مان لو، 4 کو مان لو، کوئی تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی مان لے گا لا الہ الا اللہ کا اقراری؟ تو وہ کیا کہتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دعوت دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے تو سارے الہوں کا ایک ہی الہ بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے لیے توجب یہ تھا کہ اللہ کا صرف اکیلا ہونا ان کے لیے توجب تھا، کیونکہ وہ تو الہوں کی کثرت کو مانتے تھے۔ تو یہ فرق ہے۔ آج فوری طور پر کہہ دیجیے یہ بھی مشرکین مکہ سے بدتر ہیں، دعوے ہم بھی کرتے رہے ہیں، آپ نے سنے بھی ہوں گے، اور بھی بہت سارے بھائی یہ کرتے ہیں۔ وہ بھائی مشرکین مکہ تو اپنے شرک کو دھڑلے سے کرتے تھے، جری تھے اس کے اوپر، اس کو جائز عمل کرتے تھے۔ حج کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے کہتے تھے لا شریک لک لبیک الا شریکا لک ہوا تملک وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک ہے جس کو تو نے خود اپنا شریک بنا لیا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس گیا اس کا مالک بھی تو ہی ہے۔
ایسا کہنے والا آپ کو اس امت مسلمہ کا کوئی کلمہ گو نہیں نظر آئے گا آپ کو. اگر اس سے ایسے فعل سرزد ہو رہے ہیں، ایسے عقائد کا ظہور ہو رہا ہے جو اپنی حقیقت میں شرک ہے یا کفر ہے، تو جب آپ تھوڑی سی توغدو کریں گے، اس سے پوچھیں گے، پتہ چلے گا وہ بیچارہ جہالت پہ مبنی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے یا اس نے خود ہی یہ چیز اچیو کر لی ہے. تو ہمارا کام کیا ہے وہاں پہ؟ ہمارا کام وہاں پہ یہ نہیں کہ ہم قاضی بن کے بیٹھ جائیں، وہاں پہ ہم اس کے قاضی نہیں ہیں، ہم دائی ہیں. تو دائی کا کام یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ اس کی جہالت کو دور کرے، اس کی لا علمی کو علم کے اندر تبدیل کرے. اس کی غلط تعویل ہے تو اس کی تعویل درست، اس کا جو مفہوم ہے قرآن مجید کا، احادیث کا، وہ اس کے سامنے رکھے، اس کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ سوچتا کہاں پہ ہے، اس کی عقلی سطح پہ جا کے بات کرے، اور ایک دفعہ نہ کرے، بار بار کرے، بار بار کرے اور کرتا ہی رہے. یہی منصب ہے.